الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 1 اپریل سے اسرائیل کی جانب سے دمشق میں ایران کے سفارت خانے کے قونصلر سیکشن پر حملہ کرنے کے بعد مشرق وسطیٰ در حقیقت پوری بین الاقوامی برادری مضطرب تھی، جبکہ تل ابیب 1 دہائی سے زیادہ عرصے سے شام میں ایرانیوں اور ان کے اتحادیوں پر حملہ کر رہا ہے۔ شامی تنازع کے آغاز کے بعد سے یہ واقعہ مختلف تھا اور تہران اسے اعلان جنگ کے طور پر دیکھ رہا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اسرائیل نے ایک سرکاری ایرانی تنصیب کو نشانہ بنایا، جس میں سپاہ پاسداران کے کئی ارکان ہلاک ہوئے، جن میں 2 سینئر جنرل بھی شامل تھے۔ اس اشتعال انگیزی پر تہران کا رد عمل متوقع تھا اور ہفتے کے روز اسلامی جمہوریہ ایران نے اسرائیل پر براہ راست ڈرونز اور میزائلوں سے جوابی حملہ کر دیا۔ ناظرین، اب کیا ہوگا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے جو ہم میں سے ہر کسی کے دماغ میں موجود ہے۔ ناظرین، 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو سفارتکاری سے تناؤ میں کمی لائی جا سکتی ہے، یا پھر خطے اور دنیا کو ایک تباہ کن جنگ میں جھونکا جا سکتا ہے، جس کے نتیجے میں مزید تباہی، خون ریزی اور عالمی معاشی بدحالی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اسرائیل کے مغربی دوستوں، خاص طور پر امریکہ اور بہت سی یورپی ریاستوں نے تہران کے جوابی حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے اور اسرائیل کے دفاع کے لیے تمام تر طاقتوں کو استعمال کرنے کا اعادہ کیا ہے۔ ناظرین، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اراکین چین اور روس سمیت باقی بین الاقوامی برادری نے کشیدگی میں کمی پر زور دیتے ہوئے محتاط انداز اپنایا ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین، پاکستان نے امن کی بحالی کی ضرورت کو اجاگر کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل ایران کی سفارتی تنصیبات پر حملہ کر کے اور شام کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کر کے اس خطرناک صورتحال کا سب سے بڑا ذمہ دار ہے، اور اس کی لاپرواہی پر لگام ڈالنے کی ضرورت ہے۔ بلا شبہ ایرانی حکومت پر جوابی کارروائی کے لیے زبردست عوامی دباؤ تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ تہران نے ہر طرح کی جنگ سے پیچھے ہٹتے ہوئے اپنی ڈیٹرنس کی صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے عملی راستہ اختیار کیا ہے۔ ایرانی حکام نے کہا ہے کہ معاملہ نتیجے پر پہنچ چکا ہے، حالانکہ اعلیٰ جرنیلوں کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل نے جواب دیا تو ایران دوبارہ جوابی حملہ کرے گا، جو کہ پہلے سے کئی گنا زیادہ سخت اور بڑا حملہ ہوگا۔ ناظرین، یہ عالمی برادری کے لیے بہت خطرناک لمحہ ہے۔ اگر اس طرح کا عمل ہوتا ہے تو پوری دنیا جو ہے ایک تیسری بڑی عالمی جنگ کی طرف گامزن ہو جائے گی، جو کہ کسی بھی صورت قابل برداشت نہیں ہے۔ مغربی بلاک کو اسرائیل کو مزید اشتعال انگیز اقدامات کرنے سے روکنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اگر تل ابیب مزید کارروائیاں کرتا ہے تو دنیا کی تباہی کا راستہ صاف ہے۔ اسرائیل کو فوری طور پر غزہ میں قتل عام ختم کر کے، اپنی بدماشی جو ہے اس کو ختم کر کے، جو مشرق وسطیٰ میں موجودہ تصادم کا ایک کلیدی اور بنیادی محرک ہے، اس کے علاوہ اسے ایران، لبنان اور شام سمیت خود مختار ریاستوں کو نشانہ بنانے کی اپنی مذموم کارروائیوں کو بھی روکنا ہوگا، ورنہ یہ معاملہ بگڑتا جائے گا۔ اگر مغرب اسرائیل کی حوصلہ افزائی کرتا ہے تو امریکہ، یورپ، ایران اور اس کے علاقائی اتحادیوں میں خطرناک جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے، جو دنیا کے لیے کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، بنجامن نیتن یاہو در حقیقت یہی چاہتا ہے کہ دنیا کا امن تباہ ہو جائے اور دنیا کی توجہ غزہ میں ہونے والے قتل عام سے ہٹا کر ایران اور امریکہ کو اپنی جنگ میں جھونک لے۔ ناظرین، تباہ کن جنگ کو روکنے کے لیے بہت سے عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو خدا نخواستہ یہ نسل، ہماری نسل جو ہے وہ تیسری
بڑی اور عالمی جنگ دیکھنے پر مجبور ہوگی۔ اس وقت تمام عالمی برادری اور اس کے اکابرین کو اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے ناظرین، اور اکٹھے ہو کر ایک بہت ہی منصفانہ حل نکالنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔